السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم حمد بند نمبر 1۔ سبق شروع کرنے سے پہلے تمام طلباء سے میں درخواست کرتی ہوں کہ پینسل یا پین اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی اس کے اوپر لکھے جا سکیں۔ اس میں آپ کو تشریح کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی کرواؤں گی اور مکمل مشق بھی کرواؤں گی۔ بند نمبر 1۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ صحرا ریگستان، یعنی ایسی سرزمین جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے اور بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ بل کھاتے، خم کھاتے، ٹیڑے میڑے۔ اس شعر میں شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یہ میدان اور ریگستان کس نے بنائے ہیں، یہ خم کھاتے ہوئے دریا کس نے بنائے ہیں، یہ سب ہمارے خدا نے بنائے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے خدا کی قدرت سے پیدا ہوئی ہیں، یہ اپنے آپ نہیں بنی ہیں، ان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بند نمبر 2۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین کتاریں، بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ گلشن باغ، چمن بھی باغ کو ہی کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے باغ میں پھولوں کی خوبصورت رنگین کتاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے یہ باغ میں بہاریں آئی ہوئی ہیں، یہ سب کس کی کرامات ہیں، ہر طرف خوبصورت نظارے ہیں، یہ رونقیں کس نے پیدا کی ہیں، یہ سب بہاریں ہمارے خدا نے بکھیری ہیں، یہ اپنے آپ نہیں پیدا ہوئیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئی ہیں۔ بند نمبر 3۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سیاہی، تاریکی، اندھیرا۔ اس شعر میں شاعر فرماتا ہے یہ چاند اور سورج کس نے پیدا کیے ہیں، اندھیری رات کی سیاہی کو کس نے ختم کیا ہے، سورج نکلنے سے رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، روشنی کے یہ ذریعے ہمارے خدا نے پیدا کیے ہیں، اسی کے تو حکم سے چاند سورج وجود میں آئے اور اسی کے حکم سے رات پیدا ہوئی ہے۔ یہ سب کرامات ہمارے خدا کی ہیں، یہ سب ہمارے خدا نے بنایا ہے۔ بند نمبر 4۔ سجائے ہیں کس نے پلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ فلک، آسمان، شب، رات، لبانا، دل کو اچھا لگنا یا دل کو خوش کرنا۔ مطلب آسمان کو کس نے ستاروں سے سجا دیا ہے، کس نے ہمارے لیے رات میں یہ خوبصورت اور دل پسند نظارے رکھ دیے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سب مناظر ہمارے خدا نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ رات کو ستارے موتیوں کی طرح آسمان پر چمکتے ہیں، اندھیرے میں کیسے دل پسند مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ بند نمبر 5۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سہانے، خوشگوار، نغمے، گیت۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے خوشگوار موسم بنائے ہیں، موسموں کے تبدیل ہو جانے سے ہر موسم خوبصورت اور بھلا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی سریلی آواز والے پرندے پیدا کیے ہیں، جیسے کوئل اور پپیہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ بند نمبر 6۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا،
ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا؟ ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ ہراس، خوف یا خطرہ۔ سوچئے بھلا ہمیں کون نعمتیں عطا کرتا ہے؟ کون بھوک کے وقت کھانا کھلاتا ہے؟ ہمارا رازق اللہ تعالیٰ ہے، جو ہمیں قسم قسم کے کھانوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ ہماری روزی کے سامان پیدا کرتا ہے۔ سوچئے ہمیں خوف اور خطرے میں کون بچاتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ ہی ہمارے لیے امن و امان کی فضا پیدا کرتا ہے۔ اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں، ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب آگے چلتے ہیں بند نمبر 7 کی طرف۔ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا؟ برائی کے رستوں سے کس نے بچایا؟ ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ شاعر پوچھتا ہے کہ کس ہستی نے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے اور کس نے ہمیں برائی سے بچایا ہے؟ یہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے اور برائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں طالب علم آپ لوگوں کو اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور میننگ بھی پتہ چل گئے ہوں گے۔ تو آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ برائے مہربانی یہ چھٹیاں صرف پڑھائی کے لیے دی گئی ہیں، تو اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور توجہ سے پڑھیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔